میں کہتے ہیں پینڈو صحابی آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے، آپ نے فرمایا محلن محلن، رک جاؤ رک جاؤ، کچھ نہ کہو اس کو۔ جب رک کے پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ ایک ڈول پانی کا بھر کر لائیے۔ آپ نے پکڑا، اس کے اوپر بہا دیا، اس کے اوپر بہا دیا، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، تسبیح بیان کرنے کے لیے ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دیکھو میرے نبی کا اخلاق کیا ہے، میرے نبی کا کردار کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسی کوئی ذات ہے، ایسی کوئی شخصیت ہے جو یہ عمل کر کے دکھائے؟ یہاں تو بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں نا کہ یہ مسجد ہے، او بھائی خادم صاحب یہ کام کرو، بھائی تمہارے اوپر مسجد کا حق نہیں ہے، یہ تم نہیں کر سکتے۔ اللہ چتراٹ مسجد کے اندر، میرے بھائیوں جتنی ذمہ داری اس کی ہے مسجد کے اندر، اس سے بڑھ کر ذمہ داری تیری ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو اپنا اخلاق، نبی والا اخلاق پیدا کر اپنے اندر اور یہ کام خود کر۔ کیا تو نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تندرستی نہیں دی ہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں نہیں دیے، جب سب کچھ دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کام ہمیں خود بھی کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اپنے نبی کا اخلاق نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تو ہمارے بھائی رمضان گجر صاحب ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، اور آخرت والے معاملات اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے میاں عاصم صاحب، ان کے بینائی کو رات اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔ اس طرح ہماری ایک ماں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کی جو بھی حاجت ہے اللہ رب العالمین ان کی پوری فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے مسلمان بھائی نمازی اور باقی مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے اس مسجد سے نمازی اور باقی مسلمان فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا، یا اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بھائی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، کہا نہیں کہا، یا اللہ ان سب کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ وسعت عطا فرما، یا اللہ ان کے کاروبار کے اندر جو بندشیں ہیں شیاطین کی طرف سے یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان